3 غسل ایسے ہیں جو فقط عورتیں کر سکتی ہیں، 4 غسل ایسے ہیں کہ جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ یہ ٹوٹل 7 غسل بنتے ہیں جو ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین کرام، 7 غسل ہر مسلمان مرد و زن پر واجب ہیں، اور وہ 7 غسل کون سے ہیں آپ کی خدمت میں آج ہم بیان کریں گے۔ اس میں سے پہلا غسل جو مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے، اس میں 3 غسل ایسے ہیں جو فقط عورتوں کے لیے ہیں۔ پہلا غسل جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں وہ غسل جنابت ہے۔ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے اور غسل جنابت کب واجب ہوتا ہے، اس حوالے سے ہماری ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، وہاں پر آپ تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں۔ غسل جنابت مجنب ہونے کے بعد، جنابت کی حالت میں آنے کے بعد یہ غسل کیا ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا غسل جو ہے وہ ہے غسل مس میت۔ غسل مس میت جو ہے یہ بھی مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے، یعنی کہ اگر مرد نے کسی میت کے اعضاء کو ہاتھ لگایا ہے تو اس پر غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ اگر عورت نے کسی میت کو ہاتھ لگایا ہے تب بھی اس پر واجب ہو جائے گا۔ یہاں پر 2-3 چیزیں ہیں جو تفصیلاً ہم پھر غسل مس میت میں ہی بتائیں گے، لیکن مختصراً کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اگر میت کو ہاتھ لگایا تو اگر اب وہ شخص زندہ جو ہے جس نے میت کو ہاتھ لگایا وہ کسی دوسرے شخص کو ہاتھ لگائے گا تو کیا اس پر بھی واجب ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب تک آپ خود میت کے اعضاء کو، اگر میت کے لباس کے اوپر ہاتھ لگائے تب بھی آپ کے اوپر غسل مس میت واجب نہیں ہے۔ جب تک آپ اس کے بدن کے اوپر ٹچ نہیں کرتے، ہاتھ نہیں لگاتے، تب تک غسل مس میت واجب نہیں ہوتا۔ یہ مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پر غسل میت۔ خود میت کو جو غسل دیا جاتا ہے یہ واجب ہوتا ہے، چاہے مرد وفات پائے یا عورت، تو انہیں غسل میت دینا واجب ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو غسل ہے وہ ہے منت کا، نظر کا غسل، یعنی آپ نے کوئی منت مانی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، کوئی جائز منت ہے تو میں غسل کروں گا، تو آپ کیونکہ منت آپ نے مانی ہے تو پھر آپ کے اوپر وہ غسل کرنا واجب ہو جائے گا، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اور یہ بہترین منت کا طریقہ ہے۔ ایسا یہ ابھی ہمارے یہاں شاید اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے، لیکن شرعی طور پر غسل کی منت مانی جاتی ہے کہ پروردگارہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں غسل کروں گا، توبہ کروں گا۔ اس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ غسل کرنا، یعنی خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار کرنا۔ ہاں، اور یہ 4 غسل ہیں جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ اس کے بعد اب 3 غسل ایسے ہیں جو فقط مستورات کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، اس میں مرد شامل نہیں ہیں۔ وہ غسل کون سے ہیں؟ اس میں پہلا غسل غسل حیض ہے، کہ حیض جو ماہانہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، عدت ہوتی ہے، وہ ایام جو ہوتے ہیں، اس کے بعد جو غسل کیے جاتا ہے اسے غسل حیض کہتے ہیں، اور یہ فقط عورتیں ہی کرتی ہیں، اس میں مرد شامل نہیں ہیں۔ اور دوسرا غسل ہے جو فقط مستورات کے ساتھ مخصوص ہے، وہ ہے غسل نفاس، یعنی کہ جو بچے کی ولادت کے بعد غسل کیے جاتا ہے اسے غسل نفاس کہتے ہیں۔ اور تیسرا غسل جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے وہ ہے غسل استحاضہ۔ یہ غسل بھی کیا ہے، فقط عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو یہ ٹوٹل بن گئے 7 غسل جو ہر مسلمان مرد و عورت پر کرنے واجب ہیں اور ضروری ہیں، یعنی کہ اگر وہ ان حالتوں میں پہنچے تب اس پر یہ غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو ان کا جاننا اور ان کو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں آنا چاہیے، ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ ہماری چینل پر مختلف ویڈیوز موجود ہیں جہاں پر آپ وہاں سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔